کہ کوئی بھی نیکی کا کام اس وقت تک نیکی ہوتا ہے جب وہ شریعت کے مطابق ہو، جب وہ سنت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو۔ اگر اس میں ہماری خواہش نفس شامل ہو جائے تو وہ عبادت پھر عبادت نہیں رہتی۔ ہمارے ہاں دیکھیں جب رمی ہوتی ہے، بہت ساری ایسی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب کوئی وہاں چپل اٹھا کے مار رہا ہے، کوئی بڑے بڑے پتھر اٹھا کے وہاں مار رہے ہیں، اور پوچھیں بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی اس شیطان نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے ساری زندگی، تو اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ تو بھائی آپ دیوار کو چپل ماریں گے تو شیطان کو کیا ہو جائے گا؟ اس سے بڑا پتھر ماریں گے، وہاں شیطان تھوڑی موجود ہے۔ شیطان کو اس عمل سے تکلیف ہوگی کہ آپ سنت کے مطابق رمی کریں، جو سنت طریقہ ہے رمی کا۔ ایک عرب عالم کا میں بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں ایک پاکستانی کو میں نے دیکھا رمی کر رہے ہیں، اتنا بڑا پتھر اٹھایا ہوا ہے مارنے کے لیے۔ اس کو میں نے کہا یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ کہ رمی آپ ایسی کنکری سے کریں جو آپ کی ان دو انگلیوں کے درمیان آ جائے، اور اس سے آپ رمی کریں۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی یہ سنت کے خلاف ہے، آپ صحیح جو کنکری مسنون طریقہ ہے اس طریقے سے رمی کریں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے شیطان نے ساری زندگی بہت تنگ کیا، میں نے اسی بڑے پتھر سے مارنا ہے شیطان۔ بولا میں اس کو سمجھاتا رہا، تو تھوڑی دیر بعد وہ مجھے کہنے لگا میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ بولا میں خوش ہوا، شاید مجھے کہیں ٹی وی چینل پہ دیکھا ہوگا، کہیں میرا بیان سنا ہوگا، چلو۔ بولا میں نے کہا کیسے پہچانا آپ نے؟ بولا مجھے پتہ چل گیا آپ بھی اسی شیطان کے بھائی ہیں، آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے شیطان کو مارنے سے؟ یہ ہمارے ہاں جس کو ہم مذہب کارڈ کہتے ہیں، یہ مذہب کارڈ ہے۔ کسی کو بھی شیطان بنا دیں آپ، کسی کو بھی جناب آپ کچھ بھی اس پہ فتویٰ لگا دیں، کچھ بھی کہہ دیں، آپ کو پتہ نہیں کہ بات اس کی ٹھیک ہے یا آپ کی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز جب آ رہی ہوتی ہیں تو لوگ اس کو ایک میمز کے طور پر یا اس کو ایک مزاحیہ ویڈیو کے طور پر شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں شریعت کا جو حکم ہے وہ حکم اس وقت ادا ہوگا جب آپ اس کو شریعت کے مزاج اور سنت کے مطابق ادا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر انسان کی کیسی قدر کرتے ہیں، اللہ انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ حج کو عقل کے ترازو پر تولیں نا، کہ آدمی 10 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہا ہے، 12 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہا ہے، اور وہاں وہ رمی کر رہا ہے۔ رمی کیا ہوتی ہے؟ ایک دیوار ہے، پتھر اٹھا کے اس کو مار رہے ہیں۔ تو اگر آپ عقل سے سوچیں، عقل آپ کو کبھی بھی اجازت نہیں دے گی، عقل تو کہے گی یہ بے وقوفی ہے۔ بھائی دیوار کو آپ پتھر مار رہے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ شیطان ہے، وہ تو سامنے دیوار ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے تو ہم نے کرنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ منی میں جاتے ہیں، بھائی 8 ذی الحجہ آپ نے منی میں گزارنی ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہے، اور کوئی کام نہیں ہے، لیکن یہ دن آپ نے منی میں گزارنا ہے۔ حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ عرفات میں جا کے ٹھہر جائیں۔ اب عرفات کا جب وقوف ہوتا ہے بیت اللہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کی فضیلت 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ آج آپ نے نماز بیت اللہ میں نہیں پڑھنی، آج آپ نے نماز عرفات کے میدان میں کھلے آسمان تلے پڑھنی ہے۔ تو بیت اللہ بالکل خالی ہو جاتا ہے اور سارے مسلمان عرفات کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ شریعت کے یہ جو احکام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، تو کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے میں جو ایتھیزم پھیل رہا ہے، ہمارے معاشرے میں جو الحاد پھیل رہا ہے، ہمارے معاشرے میں جو بے دینی پھیل رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ انسان جب عقل سے سوچتا ہے تو اس کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری عبادتیں، ان کے سارے کام لگیں گے کہ بھائی یہ تو کرنے والے کام نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنے گھر والوں کو آپ مکہ میں چھوڑ کے چلے جائیں، جہاں نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ کھیتی ہے، صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر شیطان نے جو وسوسہ ڈالا، اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ 3 کنکریاں ماری۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدر کرنے والی ذات ہے۔ جب آپ